عاشقوں کے لیے اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے کائنات کے اندر کہ حضور کی ولادت طیبہ، اس لیے کہ ساری نعمتوں کی جو وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہے۔ اب حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب تک اس نبی کی معرفت ہمیں نصیب نہ ہو، کلمے کا صحیح عرفان ہمیں نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام زمین پر آئے، ان کا عنوان ایک ہی تھا۔ عنوان یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی توحید۔ ہر نبی کا عنوان توحید، اللہ ایک ہے۔ لیکن ان کا جو دائرہ کار تھا، محنت کا علاقہ جو تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ صرف اور صرف ان کی قوم تھی۔ قوم کے علاوہ وہ کسی اور دوسرے کو وہ ان کے مخاطب نہیں تھے، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ جس قوم کے وہ تھے اسی قوم میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تنہا ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو عالم کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے عالمین کے لیے بھیجا۔ اور خاص طور پر بات یہ ہے، عالمین کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کے نبی ہیں۔ تو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں، سدرہ پر موجود وہ جبریل کے بھی نبی ہیں اور تحت الثری میں پڑے ہوئے کیڑے کے بھی نبی ہیں۔ ایک خاص بات، اب آپ غور کریں، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید سمجھانا ہے۔ غور کیجئے، چاند کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر مذہب کا انسان، ہر مسلک کا انسان مانتا ہے کہ چاند کا وجود ہے، لیکن چاند 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، جو اس کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے، علماء سے پوچھو اس کے لیے کتنی باریکیاں ہیں۔ چاند ہے، سب کا یقین ہے، لیکن چاند 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، جس کو کہتے ہیں چاند کی شہادت دینا۔ تو جو چاند کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے، علماء اس کو چیک کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چلتے پھرتے آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا، رمضان کا چاند دیکھ لیا، رجب کا چاند دیکھ لیا، شعبان، نہیں مانا جائے گا۔ چاند کی گواہی کے لیے کون چاہیے؟ نمبر 1 نمازی ہو، متشرع ہو، شرع کا پابند ہو، بلکہ ہمارے امام اہل سنت نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ بامروت ہو۔ پھر بامروت کی جو تعریف ہے فقہاء کے نزدیک وہ یہ، میں اپنے الفاظ کے جامع میں اتنا بتا دوں، اگر وہ بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لنگی اور بنیان پہن کر کے بازار میں چل پڑے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ بلا وجہ وہ اگر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھرتا ہے تو اس کا شمار بھی بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بامروت لوگوں کی پہچان ہے، اس کی تشریح ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چاند ہے لیکن 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، اس کی شہادت دینے والے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، وہ اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اندازہ کریں، چاند ہے اس کو سب مانتے ہیں، مگر 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، اس کی جو شہادت دے وہ اتنا کامل ہونا چاہیے دین میں۔ تو اللہ ہے، اس کی شہادت دینے والے کا کردار کیسا ہوگا؟
وہ کتنا کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا جس نے اللہ اکبر پوری کائنات کو یہ بتانا، اس لیے کہ صرف اسی نے بتانا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، دین اسلام حق ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے۔ تو چونکہ بات کرنے والا جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی بات پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائے میرے اللہ نے اپنے ہونے کے لیے جس کو دلیل بنا کر کے بھیجا اس کو سراپا کتنا مضبوط بنایا ہوگا۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اب وہ رسول جس نے اللہ کے ہونے کی دلیل بن کر کے آنا ہے یا آ چکے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں جمع کر دی۔